کیا ہوا ہے کہ آج جب میں نے پتہ کیا کہ اس وقت سب سے ہمارے صوبے میں ہائیسٹ میرٹ کون سے میڈیکل کالج کا ایڈمیشن لینے کے لیے، تو انہوں نے بتایا کہ KMC کا ہائیسٹ میرٹ ہے اس وقت پورے صوبے کے اندر. تو ادارے بن جاتے ہیں، چیزیں بن جاتی ہیں، انسان بھی اپنی بہت سی اچیومنٹس جو کرنا وہ چاہتے ہیں زندگی میں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر مینٹین کرنا جو ہے نا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. تو کہتے ہیں ٹو بیکم آن ٹاپ از ایزی بٹ ٹو مینٹین از ویری ڈیفیکلٹ. تو مجھے فخر ہے یہاں پر جو فیکلٹی ہے اس کے اوپر، اور اب تک جو بھی لوگ اس عظیم نسگات کو اب تک کسی بھی طریقے سے چلا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک وہ جو میرٹ کا اور اپنا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. اور ایز اے چیف منسٹر آئی ایم تھینکفل کہ صوبے میں اس طرح کے ہمارے عظیم نسگاہیں جو ہیں وہ عظیم لوگوں کو یہاں سے پروڈیوس کرتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ پھر جا کے اپنی عوام کی خدمت کرتے ہیں. یہاں پر جو بہت سی باتیں ہوئی ہیں ان میں جو مین چیز مجھے سمجھ آئی ہے، پہلی وہ تو یہی آئی ہے کہ یونیورسٹی کا جو ہے ایک چارٹر آپ کا ہونا چاہیے، اور اس میں یہ بھی مجھے پتا چلا کہ اس سے پہلے بھی اپروچ کیا گیا چیف ایگزیکٹوز کو، اور لیکن یہاں پہ انہوں نے اعلان بھی کر دیے، لیکن پھر وہاں پہ جا کے وہ جو آپ نے کہا نا وہ بیوروکریسی کے ہرڈلز، میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ KMU جو ہے وہ کوئی مافیا ہے، اللہ معاف کرے، کیونکہ مافیا کا ورڈ جو ہے وہ بڑا اور طریقے سے لیا جاتا ہے، لیکن اس خاص قسم کی جو چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ جو اس طرح کی ایک اپنی وہ اتھارٹی بنانے کے لیے جو کچھ اپنا وہ قبضہ جمایا ہوتا ہے نا کسی نے بھی، تو اس میں آج تک میری تو تعلیم میں مافیا کے علاوہ کوئی لفظ آج تک کسی نے شریعت میں بنایا نہیں ہے. وہ مافیا ہی ہوتا ہے ایک طرح کا. تو وہ یہ چیز جو آپ نے بتائی ہے تو آگے جا کے پھر وہ ہو نہیں پاتا، کیونکہ کسی بھی وجہ سے وہ اس کو رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کمٹمنٹ میں کر لوں آپ سے کہ آپ کو میں جو ہے خیبر میڈیکل کالج کو چارٹر یونیورسٹی کا دے دوں، تو پھر یہ ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ اس سے پہلے جو حکومت ہوتی ہے اور چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں اور ایک ٹیم ورک ہے بیسیکلی ہے، تو اس ٹیم ورک میں کیا وہ اپنے کام کو دیکھتے ہوئے اور اپنے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ٹارگیٹ جو فوکس کیے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ ٹیم کتنا وہ اپنے اس وقت جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے کتنا اس کے ویژن کو وہ ریڈ کرتی ہے اور کتنا ساتھ لے کے چلتی ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اور اس صوبے کو یہ سوچ کر کے یہ صوبہ ہمارا صوبہ ہے اس کو اوپر لے کے جانا ہے ہر طرح سے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ اعلان بھی کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ KMU جو ہے وہ سپورٹ کرے گا اس کو. اور جب میں یہاں پہ آؤں گا دوبارہ اور یہاں پہ ہم انشاءاللہ ایونٹ کریں گے اور ایس چانسلر میں آؤں گا تو انشاءاللہ KMU جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر آپ سبھی جو موجود ہوں گے وہ اس کو اون کریں گے، اور اپنی جو اب تک انہوں نے اپنے ایکسپیرینس میں تجربات سے جو کچھ بھی انہیریٹ کیا ہے یا جو کچھ سیکھا ہے تجربات سے انشاءاللہ آپ کو شیئر کر کے آپ کی رہنمائی بھی کریں گے. اور ویسے بھی ایک جو ہے نا وہ تو اللہ کی ذات ہی ہے، اور باقی ایک جب کمپٹیشن نہ ہو آپس میں تو پھر وہ چیزیں جو ہے نا وہ گرو بھی نہیں کرتی، امپروو بھی نہیں کرتی. وہ بہن بھائی ہوتے ہیں نا، اکیلا جو ہوتا ہے نا وہ اس کا مقابلہ ہی نہیں ہوتا گھر میں، تو وہ ادھوں میں کانا راجا بنا ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے مقابلہ ہی نہیں ہے. جب زیادہ بہن بھائی ہو تو زیادہ مقابلہ ہوتا ہے. تو مقابلے سے ہی انسان کے اندر جو ہے نا وہ ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، اور اس موٹیویشن سے ہی بیسیکلی آپ کو انرجی ملتی ہے آگے بڑھنے کی، مقابلہ کرنے کی. تو انشاءاللہ یہ آپ کا میں اعلان کرتا ہوں، اور بہت جلد جو ہے ہمارے منسٹر صاحب موجود ہیں ادھر، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلد جو بھی اس کے لیے پروسیجر ہے وہ جلد سے جلد کر لیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو ود دا کنسنٹ آف KMU کہ وہ اعتراض نہیں کریں گے انشاءاللہ، اسے کنسنٹ سے ود بگ ہارٹ اینڈ ود گڈ ہارٹ جو ہے نا وہ آپ کو انشاءاللہ اون کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ اس کی خوشی ہوگی. دوسری جو چیز آپ نے بتائی ہے ہیلتھ کے حوالے سے، آبویسلی ہیلتھ جو ہے وہ سب سے بیسک ایک جو ہے ایک جو ریاست کی طرف سے جو مین چیزیں ہیں جو اپنی عوام کو ریاست میں مہیا کرنی ہوتی ہیں، تو اس میں ہیلتھ سب سے مین چیز ہے کہ ہیلتھ کی فیسلٹیز اپنی عوام کو ریاست میں جو ہے وہ انہوں نے دینی ہوتی ہے. اور اس میں اب تک ہم اس طریقے سے اپنے صوبے کی میں بات کروں گا اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ اب تک جس طرح بھی ہم نے یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ، لیور ٹرانسپلانٹ، بون میرو ٹرانسپلانٹ اب ہمارا شروع ہو چکا ہے، اس سے پہلے اب تک نہیں تھا.
تو ہم ڈپینڈنٹ سے کسی اور صوبے پہ یا اس سے پہلے کسی اور ملک پہ بھی آج بھی ہم ڈپینڈنٹ ہوں گے. پاکستان میں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوں گی جو ہونی چاہیے. تو الحمدللہ اس میں ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صرف ہیلتھ فیسلٹی اپنے صوبے میں ساری لے کے نہ آئیں بلکہ صوبے سے پھر ریجنز میں بھی لے کے جائیں تاکہ سب لوگوں کو پھر صرف پشاور بھی نہ آنا پڑے, اپنے ایریا میں ہی ان کو فیسلٹیز ملنی چاہیے. تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا کام شروع ہے. کارڈے کے حوالے سے ہم بڑا کام کر رہے ہیں. اس سال امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے 4 مزید کارڈے کے جو ہے ہم اپنی فیسلٹیز بنائیں گے صوبے کے مختلف ڈویژنز میں, اور آگے ہم اس کو انشاءاللہ ڈسٹرکٹ لیول تک لے کے جائیں گے. اور آبویسلی اس کے لیے ہمارے پاس جو آپ نے بات کی ہے یہ ایشو آ جاتا ہے کیونکہ اینجیوگرافی کے ساتھ ساتھ کیس اگر آپ کا تھوڑا سا کسی کمپلیکیٹڈ ہو جائے تو آپ کی سرجری بھی ساتھ ضروری ہے. تو اس کے لیے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کو 30 کروڑ روپے چاہیے اس کے لیے کہ آپ اس کو پراپرلی پھر سرجری مکمل کر سکیں, تو میں انشاءاللہ وہ آپ کو اعلان کرتا ہوں کہ 30 کروڑ روپے آپ کو دے رہے ہیں. اور آپ جلد جو ہے اس کو ایکوپمنٹ کو پروکیورمنٹ کر کے آپ اس کے اندر یہ بھی شروع کر لیں. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہے کیونکہ پی آئی سی سے کچھ بوجھ کم ہوگا. ہیلتھ کارڈ میں بھی ہمیں بڑا ایشو آتا ہے کیونکہ ہیلتھ کارڈ ہمارا ہے یونیورسل, لیکن ہمارے جو صوبے میں ہارٹ کے جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں وہ کم ہیں, جس کی وجہ سے اکثر 1 مہینہ اور 1.5 مہینہ ٹائم ہوتا ہے. اور مجھے بھی کیونکہ میں پالیٹکس میں کافی ٹائم سے ہوں, حکومت میں بھی ہوں, تو کافی سفارشیں آتی ہیں کہ ہمیں جلدی کرا دو. تو بندے کو ذرا عجیب بھی فیل ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو جلدی کراؤں گا تو وہ جو لائن ہے ان ویٹنگ اس کو بریک کر کے شاید کسی زیادتی کر رہا ہوں گا میں. لیکن ساتھ یہ بھی خیال آتا ہے کہ پہلے دل میں درد ہو, اوپر سے اگلا کہ 1 مہینے بعد آؤ, تو ویسے ہی دل بیٹھا ہوا ہے تو اور بیٹھ جائے تو پتہ نہیں مہینہ بعد تگے یا نہیں تگے پتہ بھی نہیں چلتا نا. موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن شفا کا بھی بتایا گیا ہے اور سنت بھی ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے علاج بھی کرنا ہے ساتھ. تو اس حوالے سے انشاءاللہ یہ بھی آپ کا ہو جائے گا. ساتھ میں جو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا جو دوسرا سیٹ منی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو انشاءاللہ وہ سیٹ منی بھی انشاءاللہ ہم آپ کو مہیا کر دیں گے. اور اس کے لیے بھی جو پروسیس ہے منیجر صاحب موجود ہیں خود, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ کیبنٹ میں جلد سے جلد اس کو لیں. انشاءاللہ وی ول گیٹ اٹ اپرووڈ. صوبے میں ہم نے کافی اپنے صوبے کے اپنے مسائل سے کافی انشاءاللہ ریونیو ہم نے اکٹھے کیے ہیں. اور میں جب یہ بات کرتا تھا تو اکثر لوگ یہ بات کرتے تھے کہ جی یہ کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے, لگانا چاہیے سارے کا سارا. تو لگایا بھی ہم نے پہلے سے بہت زیادہ ہے. اس سے پہلے جتنا ریونیو آ رہا تھا تو 120 بلین سے زیادہ آج تک کبھی بھی اے ڈی پی میں ڈیولپمنٹ کے لیے ریلیز نہیں ہوا. تو ہم نے لاسٹ ایئر 153 بلین ریلیز کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی پیسوں کو کم کیا ہے اور اس سے ہم نے کوئی پیسہ اکٹھا کیا ہے. ہم نے زیادہ دے کر پھر بھی اپنے وسائل میں بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کیا ہے. اور اسی لیے کیا تھا کہ اس سے ہم وہ والے کام کریں جو آپ کے صوبے میں نہیں ہوئے. اس سے پہلے جو کام نہیں ہو پا رہے تھے ان کی وجوہات یہی تھی کہ جب آپ حکم کے حکم زندگی گزاریں گے کہ میری اتنی تنخواہ ہے اور میں نے اس تنخواہ میں بچوں کی فیس دینی ہے, کھانا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, اپنی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہے, اور پھر اگلی حکم پہ تنخواہ پہ ہی میں سارا کام کروں گا, تو آپ اپنے گھر میں کوئی بہتری اپنی زندگی میں بہتر نہیں لا سکتے. وہ صبح ہے شام ہے زندگی تمام ہے والے لوگ جو ہے نا وہ پھر زندگی صرف گزارتے ہیں, نہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے یہ پیسہ اکٹھا کر کے رکھا کہ ہم اس کو پھر ان سیکٹرز میں لگائیں گے کہ جن سیکٹرز میں پوٹینشیل بھی ہے اور جن سیکٹر میں ضرورت ہے. اور وہ آپ کے سامنے ہیں. اس طرح ہم کارڈے کے شروع کر رہے ہیں. اسی طرح بات کی انہوں نے انوائرمنٹ کے اوپر. انوائرمنٹ کے اوپر خان صاحب نے ہمیشہ گلوبل وارمنگ دنیا میں پہلے عمران خان صاحب بھی تھے جنہوں نے یہ بات شروع کی, اور اس سے آپ نے دیکھا کہ اب وہ ہمیں اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں اس چیز کے کہ گلوبل وارمنگ میں جو ہم ایک تھریٹ پہ ہے پاکستان, اسپیشلی گلگت بلتستان اور پختونخوا اور ساتھ میں فارورڈ بائی پنجاب بھی. تو اس کے اب ہم نے جتنا پیسہ سیلابوں کے چکر میں لوگوں کے کمپنسیشن میں لگایا ہے, اتنے میں اتنے ڈیم بن گئے ہوتے کہ یہ جو پانی ہم پہ اللہ معاف کرے عذاب بن کے آتا ہے, یہ ہمارے لیے عذاب نہ بنتا بلکہ نعمت بن جاتا. ہماری اتنی بڑی واٹر اسٹوریج ہوتی ڈیمز کے اندر کہ ہماری زمینیں بھی آباد ہوتی, ہمارے لوگ بھی خوشحال ہوتے, ہماری نہریں بھی بنتی, ہمارا ایگریکلچر بھی بڑھتا, ہمارے ریونیو بھی بڑھتے اور ہم خود کفیل بھی ہوتے اس سے. اور اب جو ہم پیسہ لگا رہے ہیں بار بار یہ سیلاب جو متواتر اپنی زندگی میں ہم نے کافی دیکھ لیے ہیں, ہم سے پہلے بھی اللہ بخشے صاحب انہوں نے بھی کافی دیکھے, تو اس میں لوگوں کی کمپنسیشن بھی نہیں ہوئی مکمل. یا تو ہم نے لوگوں کو پورا مکمل ہر چیز کا ازالہ بھی کر سکے, وہ بھی نہیں ہوا. لوگ 5-6 سال 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں چاہے جتنا بھی آپ کر لیں ان کو. تو اس کے برعکس اگر ہم نے یہ انویسٹمنٹ اپنے ڈیم میں کی ہوتی تو وہ نعمت بن چکی ہوتی, وہ زحمت جو آج ہمارے میں بنی ہوئی ہے. اور ہمارا ابھی بھی
کل میں دیکھ رہا تھا، میں نے وہ اناؤنس کیا تھا کہ انشاءاللہ پورا مطالعہ کریں گے، تو ایک وہ شاپ کیپر کا مجھے آیا ویڈیو کلپ اس لیے بھیجا کہ وہ کہہ رہا تھا میری شاپ میں 1 کروڑ کا سامان تھا، مجھے تو 5 لاکھ مل رہے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا اس سے پہلے تو کبھی 1 روپیہ نہیں ملا شاپ والے کو، پہلے تو میں 5 لاکھ دے رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے جب کچھ نہیں مل رہا تھا اس وقت تو کبھی سوشل میڈیا شیئر نہ ہو گیا، میں نے کہا ہمارے بھی زیادہ چیک شروع کی ہوئی ہے، تو اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں کمرشل پراپرٹی کا، ریزیڈینشیل کا 4 لاکھ روپیہ تھا، اب ہم نے اس کو بڑھا کے 10 لاکھ کیا ہے۔ وہی پیسہ جو آیا ہے تو سب لوگوں پہ لگانے کے لیے ہمیں شکر ہے استعمال ہو رہا ہے، لیکن 10 لاکھ بھی کم ہے۔ وہ دوبارہ وہ گھر بننا، پھر اس گھر کو اس طرح، انسانی زندگی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ 10 لاکھ تھا، ہم نے 20 لاکھ کیا، لیکن اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جو پارشل ڈیمیج ہاؤس ہے اس کا 50,000 روپے، اب 50,000 میں کون سا ڈیمیج ٹھیک ہوگا، اس کو ہم نے 3 لاکھ کیا۔ اس طرح گاڑیوں کا بھی ہم نے پہلی دفعہ 5-5 لاکھ روپے دینا شروع کر دیا۔ جو پانی کے لوگوں کے گھر میں ان کو بھی ہم نے فی گھر 1 لاکھ روپے دیا، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا وہ، مطلب 3 ٹائم 5 ٹائم ڈبل ہم نے کر کے پیسہ ہم دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وسائل ہیں۔ اور ابھی ہم نے انفراسٹرکچر کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ہمارے ہیلتھ کے، ہمارے روڈ، ہماری بریجز، ہمارا ایجوکیشن، ہمارا ڈرنکنگ واٹر جو ہمارا اس میں ڈیمیج ہوا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ سارا پیسہ جو ہم بار بار غلط طریقے سے ادھر ادھر لگاتے رہے اور ہم نے ان چیزوں پہ نہیں لگایا تو اس کے خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی کل ہی میٹنگ کر کے پلان کیا ہے کہ اپنے صوبے کے وسائل سے ہی ہم ان ایریاز پہ جہاں پہ ہمارے پاس ڈیم کا پوٹینشیل ہے اور ہم نہیں بنا پائے اب تک، تو ہم انشاءاللہ اپنے پیسوں سے ان کو بنائیں گے تاکہ یہ چیز ہمارے اپنے صوبے کے ہی پیسوں سے بنا لیں۔ ہمارے ساتھ زیادتی بھی بہت ہو رہی ہے، چونکہ میڈیا موجود ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں، اور ایک کچھ چلا بھی دیا کرو کہ صوبے کے حق کی بات میرے بھائیوں آپ کی چلتی نہیں ہے وہاں پر، لیکن بار بار بھیجا کرو کہ اتنی زیادتی ہے کہ 1990 میں جو ہمارا فیز 1 تھا پی ایس ڈی پی کا، فیڈرل گورنمنٹ ہماری، ہم ٹیکس دے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ، پی ایس ڈی پی میں ہمارا فیز 1 کے پروجیکٹس نہیں ہوئے اب تک، پنجاب بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، لیکن ہمارے فیز 1 کے پروجیکٹ پی ایس ڈی پی نے نہیں کیے، جبکہ ان کا فیز 2 مکمل ہو کے فیز 3 کا پیسہ بھی مل گیا ان کو۔ اب یا تو ہماری نااہلی ہے کہ اپنا حق ہم دے نہیں سکے، اور یا پھر ان لوگوں کے ہمارے اوپر میرے خیال میں کوئی نظر کرم ٹھیک طریقے سے نہیں ہے کہ ہمیں اپنا حق نہیں ملتا۔ تو ہمارے وہ پروجیکٹ فار ایگزامپل لفٹ کینال ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، فلی فنڈیڈ تھا فیز 1 میں، پھر انہوں نے کہا 90% فیڈرل گورنمنٹ دے گا، 10% صوبہ دے گا۔ ہم نے کہا اوکے جو بھی ہوں گے اس وقت۔ پھر انہوں نے کہا 80-20 کہ 20% صوبہ دے گا، 80% فیڈرل گورنمنٹ دے گی۔ ہم نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا 70-30 ہم 70 دیں گے تو 30 دو گے، ہمارے والوں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر ابھی 60-40 پہ آ گیا ہے کہ 60% وہ دیں گے اور 40% ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر بھی اس سال جو ہے 10 کروڑ روپے رکھا ہے اس کا انہوں نے۔ اب 10 کروڑ روپے میں تو مطلب ہے ایک چھوٹا سا ٹراما سینٹر کا وارڈ نہیں بنتا، تو لفٹ کنال تو تقریباً 250 ارب پلس کا پروجیکٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو حقوق کے لیے ہم نے صحیح آواز نہیں اٹھائی، اور یا پھر ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں کو کس نے پہنچانا ہے اس مقام تک کہ وہ وہاں تک پہنچے اور وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ میں اپنے ایریا، ویسے پورا پاکستان ہمارا ہے لیکن حقوق آپ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے ہیں، ان کے لیے کر سکیں تو وہ آپ لوگوں نے ایسے لوگ پروڈیوس کرنے ہیں۔ جس طرح ابھی آپ نے بتایا ڈین صاحب نے کہ آپ کے 6-7 نام انہوں نے لیے، وہ اس کالج کے گریجویٹ ہیں لیکن وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ اس وقت ٹاپ بیوروکریٹس ہیں اس وقت۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک فیلڈ میں یہاں سے بندہ ہے اگر میڈیکل کیا تو وہ ڈاکٹر ہی بنا ہے، اب وہ بیوروکریٹس ہیں ادھر سے، ان کے اندر ایک چیز جو آپ نے گروم کیا ان کو، تو جس فیلڈ میں بھی آگے گئے تو اس گرومنگ کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ ایک مقام حاصل کیا۔ تو اس طرح محنت کریں گے، اپنی ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ ہائی کریں گے، اپنی گرومنگ کریں گے اپنی جنریشن کی، تو ہمارے پھر لوگ جو ہیں وہ ان جگہوں پر بیٹھ کر، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا وہ پاکستان سے باہر ہو، اے پی اینا جو ہے یہ بہت بڑا فورم ہے اور یہ پورے دنیا میں فورم ہے ڈاکٹرز کا، ہمارا پاکستانی ڈاکٹر کا۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہمارے صوبے کا ہے، تو مطلب اٹ مینس کہ ہمارے لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اس مقام تک جب جائیں گے تو کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمارے لوگ پھر اس کے اوپر کچھ کر سکیں گے اگر کرنا چاہیں گے تو اسی کے لیے ہر جتنی بھی فیکلٹیز ہیں، جتنی بھی ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارے پاس، اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اس میں ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ ایک چیز آپ جو ہے اسپیشلی جو آپ کی، کیونکہ یہاں پہ ہیلتھ کی فیکلٹی موجود ہے، تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے، ان کو جس طریقے سے آپ تو ماشاءاللہ آپ مزید اسٹوڈنٹس کو پروڈیوس کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ایز اے فیکلٹی ممبر آپ
میڈیکل میں لوگوں کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اپنے اسٹوڈنٹس میں ایک چیز کو ضرور ڈالیں آپ کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں یہ چیز آنی چاہیے کہ آپ فار فلنگ ایریاز میں اور ٹف اور چیلنجنگ ایریا میں بھی جایا کریں, کیونکہ جب تک ہمارے یہ لوگ ان ٹف ایریاز میں, فار فلنگ ایریاز میں, چیلنجنگ جگہوں پہ جا کے ڈیوٹی کرنے کے لیے جذبہ نہیں پیدا ہوگا ان کے اندر, تو تب تک ہمیں مسائل آتے ہیں کہ ہم اپنا انفراسٹرکچر بنا لیتے ہیں, ہاسپٹلس بنا لیتے ہیں, BHUs بنا لیتے ہیں, میڈیسن بھی ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے, ٹیکنیشینز نہیں ہوتے, میڈیکل ایکسپرٹس نہیں ہوتے. تو اس کے لیے ابھی ہم نے پورا ان کو ایک بغیر کمیشن کے بھی ہم نے ابھی کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈائریکٹ لیں, اور تنخواہ بھی ہم نے بڑھائی ہے, ان کی سیلری بھی بڑھائی ہے تاکہ ٹف ایریا کے حساب سے ملے, اور ڈائریکٹ آپ واک ان انٹرویو کر کے لوگوں کو لگائیں, کیونکہ لوگوں کو اگر آپ نے ڈور اسٹیپ پہ فیسلٹی نہ دیں آپ, تو میرے خیال میں پھر ریاست کی ایک کمزوری ہے, کیونکہ ریاست جب آپ سے ٹیکس لینے آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آتی ہے تو فیسلٹی بھی ریاست کو آپ کو اس کے ڈور اسٹیپ پہ دینی چاہیے. بجلی کا بل نہ دوں کاٹنے پہنچ جاتے ہیں, پانی کا بل نہ دوں تو پانی بند ہو جاتا ہے. تو اگر میں ہر چیز کا ٹیکس اپنے ڈور اسٹیپ پہ وصولی کے لیے میرے پاس پہنچ جاتے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے مجھے بھی اپنی فیسلٹی پہ ڈور اسٹیپ پہ چاہیے. تو اس میں تھوڑی سی آپ ان کو اس میں جذبہ پیدا کریں کہ آپ لوگ ان کو یہ بتائیں کہ آپ اگر اس ایریا میں جاؤ گے تو اس ایریا میں جب آپ کام کرو گے تو اس کو آپ کا ایک تو لائف میں بھی آپ ایک چیلنجنگ چیز کرنے کے بعد آپ کو ایک فائدہ ہوگا, اور ساتھ میں ایسے لوگ جو کہ ڈپرائیوڈ ہیں ان کی خدمت کرنے میں زیادہ آغبت ہے, اس جہان بھی اور اس جہان بھی. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ مل کے اگر ہم ایسی ایک نسل جنریشن پروڈیوس کریں گے جن کے اندر یہ ساری چیزیں ہم ان کے اندر ڈال لیں, تو پھر میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بندہ بھی کسی پوزیشن پہ پہنچ کر مافیا بھی نہیں بنے گا, اور اسی طرح کوئی بھی ہمارے میں سے کسی پوزیشن پہ جا کر کسی کی راستے میں رکاوٹ بننے کے بجائے اس کے لیے ایک ریلیف کا ایک ذریعہ بنے گا. اور ہمارے دین اسلام نے بھی ہمیں اسی کے بارے میں بتایا ہے, اور ہم سب کو یہی اس تعلیمات پہ چلنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایک عظیم صوبہ اور انشاءاللہ ایک عظیم قوم اور ایک عظیم ملک انشاءاللہ بنیں گے, اور ہم سب کی اس کے اندر ایک کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. اور یہی ہمارے جیسے لوگ ہی ہیں اپنے اپنے حصے کا کام جب کریں گے انشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ کر انشاءاللہ ہمیں اس کے اندر ہمیں کامیابی انشاءاللہ عطا فرمائے گا. آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے آپ ایک اس کالج کے جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو ویل مینٹین رکھا ہوا ہے آپ نے, اور آپ پروڈیوس کر رہے ہیں بہترین یہاں سے گریجویٹس, اور اس وقت آپ ٹاپ پہ ہیں. تو اب جو KMCU مجھے امید ہے کہ ہم آگے بھی اس سے بہتر کام کریں. آپ سب کا بہت شکریہ.